ناول احساس از قلم عثمان اسلم گندر ایپیسوڈ 10۔ امی جان، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، دروازہ کھولیں، پلیز ایسا نہ کریں، پلیز مجھے میری بچی سے دور نہ کریں، مجھ پر رحم کریں۔ امی جان، نیہا، سہالیہ کب سے چیخ رہی تھی، مگر نیہا یا ہینا میں سے کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا تو وہ آخر تھک ہار کر باہر ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عمر جب گھر لوٹا تو سہالیہ کو دروازے پر بیٹھا دیکھ غصیلے لہجے میں بولا، تم اتنی رات کو یہاں دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ سہالیہ نے جیسے ہی عمر کو دیکھا فوراً اٹھ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا سہالیہ؟ عمر نے سہالیہ کو روتے دیکھ آرام سے پوچھا۔ عمر کے جانے کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا سہالیہ نے سب عمر کو بتا دیا۔ عمر نے بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد نیہا نے آ کر دروازہ کھولا۔ عمر، آپ آ گئے؟ نیہا خوشی سے بولی، مگر ساتھ سہالیہ کو کھڑا دیکھ خوشی غائب بھی ہو گئی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ یہ تو آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تم چاہتی کیا ہو؟ میرا گھر برباد کرنا نا؟ یہی چاہتی ہو نا کہ عمر مجھے طلاق دے دیں؟ لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ نیہا نے عمر کے سامنے سہالیہ کو نیچا دکھانا چاہا۔ نیہا، تم خاموش ہو جاؤ۔ میں نے خود سہالیہ کو ناشتہ بنانے سے منع کیا تھا اور انم کو بھی میں خود اس کے پاس لے کر گیا تھا۔ لیکن عمر، میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سہالیہ انم کی ماں ہے، تو پھر اس کے انم کو چپ کرانے میں یا پھر اٹھانے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ عمر، آپ خاموش نیہا، میں نے کہا نا کہ اب سہالیہ سے یا پھر اس کے اس گھر میں رہنے سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں اس بارے میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، عمر نے کہا اور غصے میں سہالیہ کا ہاتھ تھام کر گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ عمر سہالیہ کو روم میں چھوڑ کر ہینا کے روم میں چلا گیا۔ عمر ہینا کے روم میں داخل ہوا تو ہینا نے سوال کیا، کیا ہوا عمر؟ ہینا عمر اور نیہا کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ امی جان، کیا نہیں ہوا، آپ یہ بتائیں مجھے، آپ نے سہالیہ کو گھر سے کیوں نکالا؟ عمر نے ہینا سے غصے میں سوال کیا۔ عمر، تمہیں اولاد چاہیے تھی نا، وہ تمہیں مل گئی، اب تم کیوں اس کی اتنی فکر کر رہے ہو؟ تمہاری پسند تو نیہا ہے نا، یہ تو تمہارے منع کرنے کے باوجود تمہارے سر پر مسلط کر دی گئی تھی۔ ہینا نے عمر کی بات کا جواب بڑے ہی نارمل انداز میں دیا۔ امی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں، مسلط کر دی گئی تھی، لیکن آپ نے ایسے کیسے سہالیہ کو گھر سے نکال دیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور تو اور انم کی ماں بھی ہے۔ آپ ایک ماں سے اس کی بچی کیسے چھین سکتی ہیں جبکہ آپ خود بھی ایک ماں ہیں؟ سہالیہ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں امی جان، عمر نے ہینا کو سمجھانا چاہا۔ عمر، میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم ابھی تھکے ہوئے آئے ہو، جا کر کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ ہینا نے بات ختم کرنا چاہی۔ امی جان، بہرحال سہالیہ اسی گھر میں رہے گی اور نہ ہی کوئی اسے کچھ کہے گا اور نہ دوبارہ اس گھر سے نکالے گا، عمر نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سہالیہ کب سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نیہا کے کمرے سے انم کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ ڈر کے مارے نیہا کے روم میں جا نہیں رہی تھی۔ ایک دم انم کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اسی پر عمر روم میں آیا، اس کے ہاتھ میں نیہا بھی موجود تھی۔ انم کو سہالیہ کے ہاتھوں میں تھما دیا، اس نے انم کو ہاتھ میں لیتے ہی سینے سے لگا لیا۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی اور وہ دوبارہ روم سے باہر چلا گیا۔ سہالیہ انم کو سینے سے لگائے سوچوں میں گم ہو گئی۔ اب تو امی جان اور نیہا میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کے چکر میں ہیں، ایک عمر ہی ہیں جو میرے حق میں ہیں، لیکن کیا پتا کل کو نیہا نے عمر کو بھی قابو میں کر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں سے نکال دیا جائے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، ہاں اب ضرور کچھ کرنا پڑے گا۔ سہالیہ انم کو ہاتھوں میں لیے اب اس سب کا حل سوچ رہی تھی۔ جاری ہے۔